اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الدرس الخامسین سورۃ الاحزاب کی آیات 50 تا 52 کا ترجمہ پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ترجمہ کرواؤں، تھوڑا سا مفہوم ان کا میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ عزیز طلبہ، ان 3 آیات میں سبق کے مشق میں دیے ہوئے جو تیسرا سوال ہے، ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ خصوصی ضوابط کا معنی ہے قوانین، کیا خصوصی قوانین بیان کیے گئے ہیں، تو اس سوال کی وضاحت ان آیات کے اندر آ رہی ہے۔ ان کو پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں اور رسولوں سے بہت زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہیں، اور عام انسانوں کے مقابلے میں تو ان کی شان بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے۔ یعنی وہ قوانین جو عام مسلمانوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں، وہ قوانین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہیں۔ یعنی اگر نکاح کی بات کی جائے تو عام جو مومن شخص مسلمان ہے، وہ ایک وقت میں صرف 4 شادیاں 4 نکاح کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر مومنوں کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنا ہوں، ایک سے زیادہ نکاح کرنا اگر کوئی شخص چاہتا ہے، تو ایک یعنی 2 3 یا 4، زیادہ سے زیادہ 4 ہو سکتی ہیں۔ تو اگر 2 بھی ہوں یا 3 بھی ہوں یا 4 بھی ہوں، تو سب کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا لازم ہے۔ یعنی سب کو ایک جیسا لباس دینا، ایک جیسا گھر بار دینا، ایک جیسا راشن اور خوراک دینا، ایک جیسا خرچہ فراہم کرنا، یہ مومن کے لیے لازم ہے۔ جو شخص یہ کام کرے گا اسی کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتا تو اس کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اس کی لمٹ بھی صرف اور صرف 4 ہے، اس سے زیادہ وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، 4 سے زیادہ ایک وقت میں وہ بیویاں نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں تھی۔ آپ جتنی چاہیں اپنے پاس بیویاں رکھ سکتے ہیں اور جتنے چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی مومن حق مہر دیے بغیر کسی بھی مومنہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ شرط یعنی کہ ہے یہ شرط نہ رکھی گئی، اور فرمایا گیا کہ اگر کوئی مومنہ عورت بغیر نکاح یعنی بغیر حق مہر لیے پیغمبر کے نکاح میں آنا چاہے تو، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، تو آپ کے لیے حق مہر دیے بغیر نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ اجازت مسلمانوں کے لیے ہے، عام یہ اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کو حق مہر ادا کرنا لازم ہی ہے۔ تو وہ قوانین جو عام مسلمانوں کے لیے بیان کیے گئے، یقیناً وہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے وہ پابندیاں نہیں رکھی گئی۔ تو چلیں ترجمہ کرتے ہیں، آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے حق مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں۔ وما ملکت یمینک، اور تمہاری لونڈیاں، مما افاء اللہ علیک، جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، وہ بھی حلال ہیں۔ وبنات عمک، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، جو تمہارے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ وامرأۃ مؤمنۃ، اور کوئی مومن عورت، ام وہبت نفسہا للنبی، اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی حق مہر لینے کے بغیر ہی نکاح میں آنا چاہے، ان اراد النبی ان یستنکحھا، بشرطے کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اجازت
صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، صرف تم ہی کو ہے، عام مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے حق مہر ادا کرنا لازم ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہم نے ان کی بیویوں اور لونیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو حق مہر ادا کرنا لازم قرار دیا ہے وہ ان کو ادا کرنا لازم ہے ان کے لیے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کو یہ رعایت اس لیے دی ہے کہ حق مہر دیے بغیر ہی آپ اگر نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب اس آیت کے جز میں اللہ نے فرمایا لکی لا یکون علیک حرج، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اے محبوب تم پر کسی طرح کی کوئی تنگی نہ رہے، تم پر کسی قسم کی کوئی مشکل، کوئی تنگی نہ رہے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منہن، اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو، وتؤوی الیک من تشاء، اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو، لا جناح علیک، تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور وہ غمناک نہ ہوں، وہ پریشان نہ ہوں، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے، یعنی برداشت کرنے والا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں ہیں، یعنی جو لسٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے ان کے علاوہ ان کو چھوڑ کر اور عورتیں کرنا اور بیویاں لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کرو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ولو اعجبک حسنہن، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، خواہ ان کا حسن تم کو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ اچھا لگے، اجازت آپ کے لیے نہیں ہے۔ الا ما ملکت یمینک، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی لونیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، میں نے کوشش کی ہے کہ مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ ان 3 آیات کا ترجمہ اور ان کا مفہوم اچھے طریقے سے یاد کریں، یہ آپ کی ڈائری ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔